سنا کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا شروع کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے، یہ آیت اللہ کی کتاب کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں، اس سے لمبی اور طویل آیت کوئی اور قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس آیت کا ٹاپک اور موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت آخر کس بارے میں نازل کی گئی ہے؟ اس آیت کا ٹاپک اور موضوع ہمارے آپسی معاملات اور ہمارا لین دین۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہمارے معاملات اور لین دین کے بارے میں نازل کر کے اللہ رب العالمین ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں ہمارے معاملات کی اور ہمارے لین دین کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی معاملات ہم آپس میں کرتے ہیں، جو بھی لین دین ہمارے درمیان ہوتا ہے، ان میں ایمانداری ہونی چاہیے، ان میں دیانت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے اور وفاداری ہونی چاہیے۔ اور سچ کہا جائے تو اگر کسی آدمی کے ایمان کو جانچنا ہو، کسی آدمی کی دینداری کا پتہ لگانا ہو، تو مسجد میں اس کی نمازوں کے ذریعہ اس کے دین و ایمان کا پتہ لگایا جائے، اس سے پتہ نہیں لگا سکتے آدمی کا ایمان، آدمی کی دینداری مارکیٹ میں اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے۔ مارکیٹ میں لین دین بتائے گا، اس کے معاملات بتائیں گے کہ آدمی ایمانداری میں، ایمان میں اور دین کے تعلق سے کس میدان میں کھڑا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت یہ ہمارے معاملات کے تعلق سے، اور معاملات کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم قسم جو اس آیت کی شروعات ہے، جس سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے قرض اور ادھار۔ اس کے تعلق سے چند اہم تعلیمات اور چند اہم ہدایات اور اصول و ضوابط جو اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ چند باتیں اس آیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات ہے قرض اور ادھار۔ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا قرض لینا اور دینا بری بات ہے؟ قرض لینے اور دینے میں کوئی قباحت اور برائی ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے قرض لینا اور دینا یہ بری بات نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ غنی اور بے نیاز ذات کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی مالدار ہو، بڑے سے بڑا انسان چھوٹے سے چھوٹے انسان کا یہاں پر ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں کسی کا ضرورت مند نہ بنے۔ قرض یہ اس دنیاوی زندگی کی ایک ضرورت ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں پیش آ سکتی ہے۔ قرض لینا بری بات نہیں ہے، کیسے برا ہو؟ کائنات کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ بخاری کی روایت عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه الی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم کا قرض لیا، جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے واپس چکا دیا۔ ایک اور روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرہونۃ عند یہودی ب30۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر سن 8 ہجری میں ایک یہودی سے 75 کلو جو، ایک روایت کے مطابق 100 کلو جو
ایک یہودی سے ادھار لیا تھا اور گروی اپنی زرہ رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس زرہ کو چھڑایا گیا اور قرض ادا کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. قرض لینا بری بات نہیں ہے. برا کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ میں قرض کی عادت بنا لوں، قرض کو اپنا شوق بنا لوں، اپنی شوق پورے کرنے کے لیے، اپنی خواہشیں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے، اپنی آرزویں پوری کرنے کے لیے میں قرض کو اپنی عادت بنا لوں. برا کیا ہے؟ میں کام چور بن جاؤں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں، نٹھلا بن جاؤں، کاہل اور سست بن جاؤں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہوں. کبھی سالے سے قرض لیا، کبھی سسر سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا. میں قرض کو اپنی عادت بنا لوں، کام چور بن جاؤں. یہ بری بات ہے. برا کیا ہے؟ قرض لیا جائے اس نیت سے چکانا نہیں ہے. جو قرض دے رہا ہے اس کو پریشان کر کے رکھ دینا ہے، اس کو تھکا دینا ہے اور دوبارہ اس کو قرض دینے کے لائق نہیں چھوڑنا ہے. برا کیا ہے؟ اتنا قرض لیا جائے کہ انسان کے پاس اسباب نہ ہو، وسائل نہ ہو چکانے کے. یہ بری بات ہے. ورنہ اگر معقول وجہ ہے، عذر ہے، ضرورت ہے، سبب ہے، قرض لیا جائے نیت چکانے کی ہو، ادا کرنے کی ہو اور ضرورت سے زیادہ شوق پورے کرنے کے لیے قرض نہ لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میرے بھائیوں، قرض کے تعلق سے ہمارا معاشرہ بات ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. قرض کے تعلق سے ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان لوگوں کا جو معاملہ ہے، جو طرز عمل ہے، بڑا افسوسناک ہے، بڑا افسوسناک ہے. لوگ قرض لیتے ہیں لیکن معاملہ دیکھیے، اور جب اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو حقیر سمجھا جاتا ہے، پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بعض بھائی کہنے والے کہتے ہیں کسی سے اگر دشمنی مول لینی ہے اس کو قرض دے دو. کوئی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے اور تم اس سے پریشان ہو گئے ہو، اس کو قرض دے دو، تمہارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا. میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات آئے دیکھیے، اللہ کے احکامات دیکھیے. قرض کے تعلق سے کتنے پیارے پیارے احکامات بیان فرمائیں. اگر اس پر عمل کیے جائیں تو کبھی جھگڑا نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو، الجھنیں نہ ہو. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا اصول اور ضابطہ قرض کے تعلق سے اس آیت کے اندر، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. ایمان والو، جب قرض کا معاملہ کرو، ادھار کسی سے لو دو، وقت مقرر ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے، میعاد مدت فکس ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ بھروسہ نہیں ہے. کیا میں کہیں جا رہا ہوں، دے دوں گا، دیکھ لیں گے ہم بعد میں، آپ مجھے دے دو، دیکھ لیں گے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین پیاری نصیحت کر رہا ہے. الجھنوں سے بچنا ہے، اختلافات سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. اس کو ٹائم فکس کرو، ٹائم فکس ہونا چاہیے. عثمان نے آج جمعہ کے دن 3 جون کو سفیان سے 2 لاکھ روپے لیے 6 مہینے کی مدت کے لیے، 6 مہینے بعد چکانا ہے. وقت فکس ہونا چاہیے. دوسرا حکم کیا ہے؟ فاکتبوا، اس کو لکھ لو، اس کو تحریری شکل میں لے لو، اس کو رائٹنگ میں لے لو. ہمارے ہاں بھروسہ نہیں ہے. کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کا رسول کا حکم کیا فالتو میں ہے؟ اللہ ہمارے مزاج کو نہیں جانتا؟ کیا کیا الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، کیا کیا پریشانی آ سکتی ہیں. لکھنے کا معاملہ ہے، بھروسہ نہیں، جانتے نہیں. میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ مجھے دیکھتے رہتے ہو، کس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنے. بھروسہ میرے بھائیوں الگ چیز ہے، بھروسہ الگ چیز ہے. اللہ کا حکم ایسے ہی نازل نہیں ہوا ہے. اور پیسے کے تعلق سے، پیسہ جادوگر ہے، جادوگر. سب سے بڑا جادوگر اس دنیا میں کوئی ہے وہ پیسہ ہے. آدمی کی نیت کب خراب ہو جائے، کب بدل جائے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو لکھ لو. لکھنے کے بڑے فائدے ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں. اللہ کا حکم ایسے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا فائدے ہیں. مثال کے طور پر فائدہ دیکھیے، عثمان نے بلال سے 1 لاکھ روپے کا قرض لیا. اب نہ کسی کو پتہ ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ ٹائم فکس ہے، کوئی پتہ نہیں. تیسرا حکم قرض کے تعلق سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. یہ تیسرا حکم ہے جس آیت میں دیا گیا ہے. اگر ان احکامات پر، ان اصول و ضوابط پر عمل نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا؟ دینے والا بولتا ہے کہ میں نے 1.5 لاکھ دیا ہے اور لینے والا بولتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے. اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کوئی ثبوت نہیں، لکھا نہیں گیا ہے. اب لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، الجھنیں ہوں گی. اور لڑائیاں بھی میرے بھائیوں، پیسوں کا معاملہ تہجد گزاروں کو لڑتے دیکھا ہے.
पैसे का मामला बहुत बड़ा जादूगर है पैसा। बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। जहाँ पुरानी अहकामात को ठुकरा गया, बिलाल या देने वाला इनकार कर देगा, मैंने तो 1.5 लाख दिया था, तुम 1 लाख कहाँ से देने की बात कर रहे हो। इसके बाद लिखा मामला नहीं गया है। फ़र्ज़ करो देने वाले का इंतकाल हो गया, देने वाले ने 2 लाख रुपए दे दिए और लेने वाला ले लिया। अब देने वाले का इंतकाल हो गया, अब लेने वाला, मेरे 2 लाख बच गए, मर गया, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अब बेचारा देने वाला अपने पीछे अपनी बेवा और अपने यतीम बच्चों को छोड़ कर गया है, वो सब रोड पर आ गए, वो सब रोड पर आ गए। और अगर लेने वाले का इंतकाल हो गया, आप लेने वाले के घर उनके बच्चों के पास जाओगे और बोलोगे तुम्हारे बाप ने 2 लाख कर्जा लिया था, किसको बोल के दिया था, क्या सबूत है। औलाद ऐसी नहीं है कि बाप के मरने के बाद वो बाप का कर्ज चुका दे, वो ऐसी औलाद नहीं मिलेगी आपको। ऐसे मुती और फर्मा बरदार औलाद आप चिराग लेकर ढूंढोगे, मिलने वाले नहीं हैं। क्या बोलेंगे, मेरे बाप को दिया था, मुझे थोड़ी दिया था, क्या सबूत है तुम्हारे पास, कोई सबूत नहीं है। अब बेचारा देने वाले का मामला ख़राब हो गया और ऐसा हुआ कि अब बाद में उस तमाम लोगों को देने से इनकार कर देगा, अपना हाथ रोक लेगा। मेरे भाइयों, कर्ज, इसके ताल्लुक़ से जैसा कि मैंने बयान फरमाया, एक बात कही जाती है अरबी ज़ुबान के अंदर, अल-क़र्ज़ु मिक़राज़ुल मुहब्बा, कर्ज़ ये कैंची है जो मोहब्बत को ख़त्म कर डालती है। कर्ज़ एक कैंची है जो मोहब्बत और उल्फत का गला घोट देती है, मोहब्बत को कत्ल कर डालती है। आप देखें, कर्ज़ लेने वाला अगर कर्ज़ लेने को अपनी आदत बना ले, बार बार शौक़ पूरे करने के लिए उसको आदत बना ले, कभी इससे कभी उससे कभी इससे, सगा भाई भी 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, चौथी बार आपको बदनाम करेगा, जलील करेगा कि कैसा आदमी है, बार बार हाथ फैलाता है, बार बार इसने तो अपना ये आदत बना ली है, ये शौक़ पूरे कर रहा है। कर्ज़ मेरे भाइयों अच्छी चीज़ नहीं है अगर इसको शौक़ बना लिया जाए। हमारा इस्लाम ऐसी बात नहीं है। कर्ज़ देने पर उभारता है, कर्ज़ देने पर अमीरों को हमारा इस्लाम ये नसीहत करता है कि वो अपने हाथ खोलें। कर्ज़ की वजह से इंसान जन्नती बन जाता है, कोई और अमल ना हो। कर्ज़ देने के बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, बड़ी फजीलतें हैं। हमारे यहाँ आज लोग इतने माल के लालची हो गए हैं, माल की इस कदर हरीस हो गए हैं और माल की इस कदर हवस हो गई है कि कर्ज़ देने से जी चुराते हैं। मेरे भाइयों, हमारा अपना पड़ोसी, हमारा अपना रिश्तेदार, उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, आखिर कैसे उसकी ज़रूरत पूरी होगी, कैसे उसकी ये ज़रूरत काम आएगी। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है और मुहताज होता है और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, कहने वालों ने कहा है फ़इन्नहु अव्वलु मा यअकुलु दीनहु, इंसान सबसे पहले अपने दीन को खा जाता है, अपने दीन का सौदा कर लेता है, अपने दीन को बेच डालता है। इसलिए हमारा इस्लाम गरीबों की, मोहताजों की, मजबूरों की मदद करने की तलकीन करता है और मदद करने की एक सूरत कर्ज़ देना है, किसी को कर्ज़ देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, एक आदमी का इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में उसका मामला पूछा। अल्लाह ने पूछा, हल अमिलता खैरन क़त्तु, बता तूने कोई नेक अमल किया है, कोई नेक अमल है तेरा, बता। तो कहा, ए अल्लाह मेरे पास कोई नेक अमल नहीं, कोई नेक अमल नहीं। कोई तो नेक अमल होगा। फरमाया, कुन्तु उदाइनुन नास, मैं लोगों को कर्ज़ दिया करता था, लोगों को उधार दिया करता था, और जब देने का वक्त करीब आता मैं अपने ग़ुलाम को भेजता और मेरे ग़ुलाम से मैं तलकीन करता, अगर कोई तंगदस्त है तो उसको मोहलत दे देना, वक्त हो चुका है, तंगदस्त है, बेचारे के पास बना नहीं है, उसको मोहलत दे देना, या अगर कोई देने के काबिल नहीं है माफ़ कर देना। लअल्लल्लाहु तजावज़ अन्ना, हो सकता है अल्लाह भी हमारे ऊपर हमारे मामलात में दरगुजर से काम ले, हमारे गुनाहों को बख्श दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत का में ठिकाना बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द तजावज़तु अन्का, जिस तरह तू मेरे बंदों पर रहम किया करता था, उनको दरगुजर किया करता था, आज तू मेरी माफ़ी का ज़्यादा हकदार है। मैं रहीम हूँ, मैं गफूर हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, मैं दरगुजर करने वाला हूँ। जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया और तेरा ठिकाना जन्नत बना दिया। हमारे यहाँ मेरे भाइयों 2 सगे भाई, एक भाई बेचारा मकरूज़ है, कम पैसे वाला है, दूसरा भाई दौलत का अंबार, तिजोरियाँ भरी पड़ी है, इतने पैसे कि कभी हाथ नहीं लगे, लेकिन अपने भाई को देना गवारा नहीं करता। माल के इस कदर लालची, इस कदर हरीस बन गए लोग। अल्लाह का माल है मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या कहा, वआतूहुम मिन मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, ये माल जो इंसान के पास आया है ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, ये अल्लाह की अमानत है। वअहसिनु वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, इस माल के ज़रिया लोगों पर एहसान करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। और इस कर्ज़ के ज़रिया मेरे भाइयों इंसान की कितनी तकलीफ़ें हैं,
کتنی پریشانیاں، کتنے غم، کتنی بیماریاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ قرض دینا باعث برکت ہے، قرض دینا یہ باعث اجر و ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان فرمایا، ہمارا رویہ قرض کے تعلق سے میرے بھائیوں بڑا افسوس ہے، لوگوں کی نیت نہیں ہوتی دینے کی۔ قرض لے لیے اور دیکھیے قرض لیتے وقت ایک چہرہ، قرض لیتے وقت ایک کریکٹر، بڑا نرم مزاج، عاجزی اور انکساری، اور جب لینے آئیں گے تو چہرہ بکری اور گائے جیسا، لیکن جب دینے کا معاملہ آئے گا شیر بن جائیں گے، لے کے بھاگ رہے ہیں۔ میرے 10 نسلوں سے میں یہی رہتا ہوں، جانتے نہیں کیا دے دیں گے آئیں گے تب۔ بھائی 2 مہینے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، ہاں اس بار ہماری سیزن ہے، یہ پتھر بکے گا دے دیں گے۔ بھائی 6 مہینے سے یہ بات بول رہا، پہلے میرا بھائی بول رہا تھا یہ بات، اب میرے معاملے میں انڈر آیا، بے فکر ہو آپ کا پیسہ مل جائے گا۔ معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ قرض دینے سے پہلے بہت ملا جاتا ہے، بہت عاجزی، انکساری، بے بسی، قرض لینے کے بعد فون اٹھانا بند، سم چینج ہو جاتے ہیں، ملنا شکل دکھانا دوبر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں انسان قرض دینے والا تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ قرض ایسا معاملہ بنا دیا لوگوں نے کہ قرض ایک جادو ہے، کسی کو دے دو اور لینے والا غائب ہو جائے گا، لینے والا غائب ہو جائے گا۔ قرض کے معاملے کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے، بڑا کھلواڑ کیا ہے قرض کے ساتھ۔ قرض دینے والا جب تک اس کو لوٹا نہیں دیتا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قلب المؤمن روح المؤمن نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کی روح پینڈنگ میں رہتی ہے، معلق رہتی ہے اس کے قرض کے ساتھ۔ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں انسان سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد چکا دے گی، اور اسی لیے اعلان کیا جاتا ہے، نماز جنازہ کے بعد اعلان ہوتا ہے نا، اگر کسی کا قرض ہے تو بتا دے مل جائے گا۔ بتا اعلان ہو گیا، دن گزر گئے، بھائی آپ نے اعلان کرایا تھا آپ کے باپ ایک قرض ہے، کس کو دیا تھا؟ اللہ خیر کرے، اتنے بیکار آدمی ہو، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہیں قرض کی پڑی ہے تو معاف کر دو، ہمارے پاس کوئی بھائیو ایسی اولاد نہیں ہے اور قرض کی وجہ سے بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے، بڑی خطرناک وعید آئی ہے قرض کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا سبحان اللہ ماذا نزل من امر شدید، بطور تعجب کا سبحان اللہ کیا خطرناک حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ عبداللہ بن جحش بیان فرماتے ہیں میں نے دوسرے دن اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ آج آسمان سے ایک بھیانک معاملہ نازل ہوا ہے، وہ معاملہ کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، کسی انسان کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہو جائے، ثم احیی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر دوبارہ اس کو قتل کیا جائے، ثم احیی، پھر واپس اس کو زندہ کر کے دوبارہ قتل کیا جائے، 3 بار اس کو قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، ما وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اس پر قرض ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا۔ قرض کے معاملے کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کا ہر گناہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے قرض کے۔ قرض جب تک ادا نہیں ہوتا ہے انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی، جنت میں وہ جا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں باتیں کتنی بیان کی جائے قرض کے تعلق سے، ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اگر واقعات کی روشنی میں بات کی جائے قرض کے تعلق سے، انسان کو کتنا حساس ہونا چاہیے، کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کیا بخاری کی روایت، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی ابو ہریرہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بنو اسرائیل کے 2 آدمیوں کا۔ بنو اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ایک آدمی کو قرض کی ضرورت پڑی، ادھار پیسے کی ضرورت پڑی، ضرورت آ گئی، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دو، 1000 دینار قرض دے دو۔ دینے والے نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، کون گواہ ہے تمہارا؟ لے کر بھاگ گئے، کیا ہوگا؟ تو لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، اللہ میرا گواہ ہے۔ اچھا گارنٹر لے کے آؤ، گارنٹی کون لے گا؟ تو لینے والے نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا گارنٹر بھی اللہ ہے، آپ دے دو، میرا گواہ بھی اللہ ہے، میرا گارنٹر بھی اللہ ہے۔ دینے والا مان گیا، اللہ کے درمیان معاملہ ہے،
انشاءاللہ میرا پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس نے میعاد مقرر ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا کہ آپ کو 1000 دینار اتنے دن کے بعد لوٹانا ہے۔ وہ آدمی قرض لے کر دوسرے گاؤں چلا گیا، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر تھا، چلا گیا۔ جب دینے کا دن قریب آیا، اب بیچارہ ادھر آنے کے لیے، اس گاؤں میں آنے کے لیے کوشش کر رہا صبح سے شام تک، لیکن کوئی کشتی نہیں ہے جو اسے اس گاؤں سے اس گاؤں پہنچا دے اور وہ قرض دینے والے کا قرض چکا دے۔ آپ دیکھیے، قرض لوٹانے کی، اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہ تو جانتا ہے، انسان بھول جائیں گے۔ فکر دیکھیے، فکر مندی دیکھیے کہ دینے کا دن قریب آ گیا اور سمندر کے اس پار ہے، کوئی سواری نہیں ہے کہ ادھر آ کے جس نے قرض دیا اس کو قرض لوٹا، اور ادھر بیچارہ جس نے قرض دیا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اس طرف اور میرا قرض چکا دے گا۔ صبح سے شام ہو گئی اور اس نے قرض لینے والے نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے 1000 درہم دیا ہے، اس نے گواہ مانگا، میں نے گواہ تجھے بنایا ہے، اس نے گارنٹر مانگا، میں نے گارنٹر تجھ کو بنایا ہے، اور میرا معاملہ تو جانتا ہے اللہ، میں مجبور ہوں، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی سواری نہیں ہے، کہ اللہ میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اس رقم کو اس تک پہنچا دے۔ اسے ایک لکڑی، بڑی لکڑی نظر آتی ہے، وہ لکڑی میں چھید کرتا ہے، وہ 1000 دینار اس میں ڈالتا ہے اور پرچی لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے۔ وہ بیچارہ آدمی انتظار کرتے 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 کوئی نہیں آیا، ایک لکڑی آئی ہے بڑی، اس کو اٹھا لیا کہ میرے گھر میں اس سے آگ جلاؤں گا، گھر لے کر گیا، اس کو پھاڑا تو اس میں وہ 1000 دینار مل گئے اور پرچی مل گئی، اور اس کی رقم اس کے پاس پہنچ گئی۔ چند دنوں کے بعد وہاں پہنچا اور معاملہ بیان فرمایا، تو قرض دینے والے نے کہا کہ تم نے قرض بھیج دیا تھا، میرا قرض مجھ تک پہنچ گیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور دینے کی نیت ہے، عد اللہ عنہ، اللہ ایسے اسباب بناتا ہے، اللہ ایسے اسباب بناتا ہے۔ انسان کی دینے کی نیت ہوتی ہے نا، تو اللہ پھر اس نیت میں برکت ڈالتا ہے، لیکن جب نیت میں ہی فطور ہو، انسان ڈاکو بن جائے، انسان کام چور اور نٹھلا اور سست اور کاہل بن جائے اور صرف کھانے کی نیت بنا لے، جیسا کہ اکثر ہو رہا ہے، اکثر نفرتیں اور اکثر مصائب اور الجھنیں اور پریشانی اور جھگڑے آپ دیکھ لو، اس وجہ سے ہیں آج، قرض کی وجہ سے۔ کسی نے کسی کو قرض دے دیا، پھر بھول جاؤ بھائی اور فون کرتے رہو، چپلے رگڑتے رہو، آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو قرض کے تعلق سے، کس قدر چکانے کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں سے قرض لیا کرتی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ اماں عائشہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بیان فرماتی تھی کہ قرض جو لیتا ہے اس کی دینے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اسی اللہ کی مدد کو تلاشنے کے لیے، اسی اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے میں قرض لیتی ہوں، تاکہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی حقدار بن جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور ہر آدمی اس میں بڑا غوطہ ہے، بڑا سے بڑا دیندار، بڑا سے بڑا نمازی، مارکیٹ میں پتہ کرو اس کے معاملات لین دین میں کیسے ہیں، قرض کے تعلق سے کتنا وہ پانی میں گرا ہوا ہے۔ کسی کے اخلاق کو جاننا ہو کہ اخلاقی میدان میں کہاں کھڑا ہے، اللہ کے رسول نے کیا نشانی بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم قضاء، لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے کے معاملے میں بڑا اچھا ہے، جو قرض کا لین دین تو کرتا ہو لیکن اس کے یہاں حسن قضا پایا جاتا ہے۔ حسن قضا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے۔ آپ قرض لیتے تھے، آپ کا عمل چکانے کا کیا ہوتا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے، ایک دیہاتی سے قرض لیا تھا، ایک اونٹ قرض لیا تھا، ایک اونٹ، دیہاتی تھا، بدو تھا، ان کے مزاج میں اکھڑ پن، غصہ، مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، وہ وقت سے پہلے آ گیا، فاغلظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے لگ گیا، آپ سے بدتمیزی کرنے لگ گیا، فہم به اصحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ پر یہ بات بڑی گراں گزری، اللہ کے نبی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو اس کو، اس نے مجھے مال دیا ہے، اس کی امانت میرے پاس ہے، میں اس کا حقدار ہوں، حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے جو مجھے قرض دیا ہے وہ لوٹا دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس نے جو قرض دیا تھا، جو اونٹ دیا تھا، اس سے اچھا ہمارے پاس ہے، اس کا اونٹ چھوٹا تھا عمر کے اعتبار سے اور قیمت کے اعتبار سے، ہمارے پاس اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دے دو، اچھا دے دو، فإن من خیارکم احسنکم قضاء، بہترین تم میں وہ ہے جو قرض کے معاملے میں بڑا ہی اچھا ثابت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ امرأن، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے پر، سمحا اذا اقتضى، کہ جو کسی سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو بڑا ہی نرمی سے کرتا ہے، بڑا ہی نرم مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قرض دینے والے بھی اچھے نہیں ہیں، قرض دینے والے کو معاملہ، قرض دینے کے بعد انسان کو بدنام کرتے ہیں،
میں احسان جتاتے ہیں کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے، میں نے اس کو قرض دیا ہے، آج اس کے یہاں جو کچھ ہے ہماری وجہ سے ہے، آج ہماری وجہ سے ترقی کی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی ہماری کیا اوقات ہے ہم کسی کی مدد کر پائیں؟ کوئی اوقات ہے ہماری؟ اللہ نے اس قابل بنایا ہے تب ہم نے کسی کی مدد کی ہے۔ یہ احسان جتانا اور اس کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا، ہمارے ہاں ایسے مشکل سے لوگ ملیں گے جو کسی کو قرض دے دے اور بتائے نہ کسی کو، اس کی عزت نیلام نہ کرے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے بھائیو، قرض دینا بھی ایک صدقہ ہے، صدقہ۔ اور قرآن میں کیا بیان فرمایا گیا؟ قرض دینا ایک نیکی ہے۔ قرآن میں کیا بیان فرمایا گیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ لوگوں، تم اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیتیں پہنچا کر ضائع اور برباد مت کرو۔ میرے بھائیو، یہ قرض کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ قرض کے تعلق سے ہمارا اسلام بڑی ہی پیاری نصیحتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، معاملات اور لین دین اور قرض کے تعلق سے ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے، اسلامی احکامات کو اپنایا جائے، قرآن کی ان باتوں کو مانا جائے تو کبھی بھی الجھنیں پیدا نہیں ہو سکتی، محبتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان شرم و حیا کرتے ہوئے، شرم کے مارے نہ لکھتا ہے، نہ گواہ بناتا ہے، نہ میعاد وقت مقرر کرتا ہے، فکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے حکم کے ماننے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے مزاج کے مطابق کون سی چیز صحیح ہے وہی احکامات اس نے نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض کے تعلق سے فکر مند ہونے کی نصیحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرض کو عادت بنانے سے ہم بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی جلدی ہو سکے قرض کو لوٹانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کی قرض کے ذریعہ مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات اور قرض کے تعلق سے بھی یاد آ رہی ہے، بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل سود پر، بیاج پر، انٹرسٹ پر قرض لینے کا، ادھار لینے کا بڑا رواج چل گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سود، یہ بیاج، یہ انسان کو پنپنے نہیں دیتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ امام مالک بیان فرماتے ہیں، تصفحت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو کھنگالا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ جتنی وعید سود کے تعلق سے، جو خطرناک وعید سود اور بیاج کے تعلق سے قرآن مجید میں ملتی ہے، کسی اور گناہ کے تعلق سے نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے کیا بتایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرض یہ سود کی صورت میں، بیاج کی صورت میں، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میں جانتا ہوں جو قرض بیاج پر لیتے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، جس کو جانتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، سود خور کو اللہ برباد کر چھوڑے گا۔ جو بھی سودی قرض لیتے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے، ان کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ جو یہ سود کا بیاج کے طور پر لیتے دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ٹپکتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے، بڑے مال کے حریص ہو گئے ہیں، لوگوں کو سود پر قرض دیتے ہیں۔ 1 لاکھ دیں گے، 1,10,000 لوٹانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، سود یہ ہر مذہب میں حرام تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ، اور اس کی تشبیہ اپنی سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اگر کوئی عملاً ہمیں دکھ جائے، پتہ چل جائے تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا مقام ہوگا اس کا؟ لوگ اس سے بات چیت کرنا، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن سود خور دھڑلے سے اور بڑے آرام سے لوگوں کو سود دیتے ہیں، اور ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ لوگ ان کے کام میں ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو بھی ایسا کام کرتا ہے، سود پر قرض لیتا ہے یا دیتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اللہ کی پناہ اس وقت رسم و رواج شادی میں ان کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے پیسے آتے ہیں مسلمانوں کے پاس؟ سود پر قرض لیا جاتا ہے، سود پر نہ جانے کن کن لوگوں سے، غیر مسلموں سے، بھنگیوں سے، اور کیسی کیسی کمپنیاں اور بینک کی اسکیمیں جو لے کر انسانوں کے دندے خراب ہو گئے، دکانیں برباد ہو گئی۔
یہ سود کی قباحت ہے، اس کے برے نقصانات ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سود پر جو بھی قرض لیتا دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ٹکر مول لے رہا ہے، جنگ مول لے رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے اور جو بھی اس کام میں ملوث ہے اس کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم